اگر دل تھک جائے تو اس سے محبت نہیں، سکون چاہیے ہوتا ہے۔ محبت کبھی کمزور نہیں کرتی، لوگ کرتے ہیں۔ یادیں خوشی بھی دیتی ہیں اور سزا بھی۔ خوبصورتی ہمیشہ چہروں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ سادگی ایک ایسی شان ہے جسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہن سکتے۔ دل بہت نازک ہوتا ہے، اس سے لفظوں سے بھی چوٹ لگتی ہے۔ کچھ تعلق ختم نہیں ہوتے، بس شکل بدل لیتے ہیں۔ کسی کی کمی بے وجہ محسوس ہو تو وہ رشتہ بھی زندہ ہے۔ سچائی میں وزن ہوتا ہے، اسی لیے اکثر برداشت نہیں ہوتی۔ انسان کا اصل چہرہ اس کے برتاؤ میں نظر آتا ہے، تصویر میں نہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد بھی ہے اور سب سے بڑا زخم بھی۔ اگر دعا مانگتے وقت آنکھیں بھر آئے تو وہ دعا دل سے نکلی ہے۔ جو دل سے اتر جائے زبان اسے کبھی عزت نہیں دیتی۔ غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں اور خاکساری انسان کو خوبصورت۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم ہو جائیں۔ تنہائی برا وقت نہیں مگر ضروری وقت ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کسی کو نہیں بتایا جاتا مگر احساس ضرور دیا جاتا ہے۔ سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے ہی اندر لڑتا ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ دل میں پوری کائنات اٹھائے پھرتے ہیں۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا مگر سمجھ ضرور دے جاتا ہے۔ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے۔ غور سے دیکھو، سب سے زیادہ شور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ روشنی ہمیشہ وہاں داخل ہوتی ہے جہاں دل میں دراڑیں ہوں۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو دل میں ہو، ہاتھوں میں نہیں۔ تھوڑی سی مہربانی انسان کو اندر سے بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ کمر میں اکڑن ہو تو جان لو تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگے تو سمجھو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی رہے تو جان لو تمہاری غذائیں صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو تمہارا دماغ پریشان ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو تمہارا جگر صاف نہیں۔ کھانے کے بعد سستی ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہاضمہ سست ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو چکا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہوں تو جان لو تمہارے گردے تھک گئے ہیں۔ اگر دانت صبح کھٹے لگے تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ بدن میں روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی واضح علامت ہے۔ بائیں ہاتھ کا ناخن سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔ زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ گھر میں کسی جانور کا مر جانا رزق کم ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھنے کی علامت ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہونا بری خبر ملنے کی ٹھوس علامت ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکنائی ختم ہو رہی ہے۔ اگر انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو سمجھو تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح غذائیں نہیں لے رہا۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔
پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر رات کو پاؤں میں جلن ہو تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہے۔ اگر کان بجنے لگیں تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر سونگنے کی قوت کم ہو تو جان لو تمہارے دماغ کی رگیں کمزور ہیں۔ آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں تو سمجھو تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ پیشاب کی بدبو تیز ہو تو سمجھو تمہارے جسم میں انفیکشن ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہوتے رہے تو جان لو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہے تو جان لو تمہارے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ اگر سینے میں جگڑن ہو تو جان لو تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔ جلد پر سفید دھبے پڑیں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھو تمہاری رگوں میں خون جم رہا ہے۔ تھوڑی نیند اور زیادہ نماز زندگی میں روشنی بھر دیتی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو شکست دی دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اترنے والی باتیں وہی ہوتی ہیں جو سچائی سے نکلتی ہیں، ورنہ زبان کا شور انسانوں تک پہنچتا ہے، دلوں تک کبھی نہیں۔ جو شخص صبر کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ تقدیر کبھی ظالم نہیں ہوتی۔ انسان ہی جلد بازی میں رب کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ دنیا کی محبت سمندر کے نمک کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو اتنی ہی پیاس بڑھے گی، لیکن جو اللہ کے ذکر کا پانی پی لے وہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ خوشی میں کیسا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تکلیف میں کتنی خوبصورتی سے خود کو سنبھال لیتا ہے۔ ہر رات جب دنیا سو جاتی ہے تو کچھ دل جاگتے ہیں جو رب کے سامنے اپنے دکھ رکھ دیتے ہیں، اور وہی دل صبح سکون کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں۔ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھ لے وہ دنیا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جیت لیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہے، کچھ اس سے ہار جاتے ہیں اور کچھ اسے وقار کے ساتھ جیت لیتے ہیں۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے مانگا ہوا راستہ کبھی اندھیری گلیوں میں نہیں جاتا۔ دنیا کی رونقیں دل کو لبھاتی ضرور ہیں، مگر ان کا مزہ صرف وہی جانتا ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ اصل ٹھکانہ ان سب سے آگے ہے۔ انسان کی اوقات تب کھلتی ہے جب اسے اختیار مل جائے۔ جو اختیار میں عاجز رہے وہی اصل میں بڑا انسان ہوتا ہے۔ پیار، عزت اور اعتماد، یہ تین چیزیں مل جائیں تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور ایک بھی کم ہو جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ ہر تکلیف تمہیں کسی بڑے مقام کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، بس انسان جلد باز ہے۔ وہ درد دیکھ لیتا ہے مگر اس کے پیچھے چھپی حکمت نہیں دیکھ پاتا۔ دنیا میں سب سے مضبوط وہ انسان ہے جو ٹوٹ کر بھی مسکرا سکتا ہے، کیونکہ اس کا سہارا کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا رب ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر آزمائش اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، جیسے کانٹا پھول بن جائے۔ جو شخص اپنی غلطیوں کو سمجھ کر بدل جاتا ہے وہ دراصل اپنے لیے نئی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بدلنے کا فیصلہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ خاموشی بڑی قیمتی ہے، یہ دشمن کو بے چین کرتی ہے، دوست کو مطمئن کرتی ہے اور عقل والے کو سوچنے کا وقت دیتی ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھو۔ محبت سے بڑھ کر عزت جیتی جاتی ہے،
اور عزت سے بڑھ کر دل۔ جسے یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا چند سانسوں کا سفر ہے، وہ رنجشیں پالنے کی بجائے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ اگر آپ سارا دن کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، تو آپ ساری زندگی کسی اور کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے۔ آج کل حق بات کہنے والا اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے حق کی بات سننا چاہتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی اپنی غلطیوں کو درست کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ناکام ہونا کوئی بری بات نہیں، شرم کی بات یہ ہے کہ ہم پوری کوشش ہی نہیں کرتے۔ انسان کا اصل کردار نشے کی حالت میں سامنے آتا ہے، جب ہمارے موجودہ حالات ہمارے خیالات کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم انہیں مشکلات کا نام دیتے ہیں۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، اسے روز اپنی مرضی سے جیو۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی کا راستہ روشن کرنے سے آپ کا راستہ خود ہی روشن ہو جاتا ہے۔ عزت اور دولت نیکی کے بغیر بیکار ہے۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا اپنی ہمت ہمیشہ برقرار رکھیں۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکے بھی اتنے ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ ہمیشہ مشکل حالات تب تک ماساک لگتے ہیں جب تک وہ کسی اور پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی نفس اور خواہشات کا غلام بن جائے تو وہ کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔